السلام علیکم، میں ہوں روشن دین دیامری۔ اگر تم نے اپنی ایٹمی پروگرام نہیں روکا تو ہم تمہیں عبرت کا نشان بنا دیں گے۔ یہ الفاظ ہنری کسنجر کے اس دور کے پاکستان کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو سے کہے تھے۔ ناظرین، ہنری کسنجر امریکہ کے وزیر خارجہ رہے ہیں اور ہنری کسنجر 100 برس کی عمر میں آج انتقال کر گئے۔ ہنری کسنجر جو تھا وہ ویلن یا ہیرو، یہ آپ تاریخ کو جب پڑھو گے، تاریخ کے حوالے سے مطالعہ کرو گے، جو تاریخ دان ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ آج ہم ہنری کسنجر کے حوالے سے میں مختصر سا اس کا جائزہ لوں۔ ہنری کسنجر 19ویں صدی کی دوسری دہائی میں یعنی 1920 کے بعد اس کی پیدائش ہے۔ اس کے چند عرصوں بعد جرمنی سے یہ امریکہ چلے گئے تھے۔ امریکہ کے جو مہاجر کیمپوں میں وہیں رہیں اور یہ نسلاً یہودی تھے۔ اس کے بعد امریکہ کے جو ہے وہاں پر فورسز میں وہ بھرتی ہوئے اور اس نے قبل وقت ریٹائرمنٹ لی اور ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھنا شروع کیا۔ وہیں سے ہارورڈ میں اس نے پی ایچ ڈی کی اور کچھ وقت وہاں پر تعلیم و شعبے سے وابستہ رہے۔ پھر اس کے بعد وہ 1970s میں وہ امریکہ کے جو ہے وہاں پر جو فارن کے آفس میں وزیر خارجہ کے طور پر یا سمجھ لیں کہ ان کے اسٹیٹ سیکرٹری کے طور پر انہوں نے رول ادا کیا۔ ہنری کسنجر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اس نے دنیا میں جتنی بڑی تباہی اور کے پھیلانے کے حوالے سے جو پالیسیاں بنائی ہے، جتنی اس کی جو پالیسی تھی، ان تمام میں دنیا کے اندر خاص کر ویتنام ہو اور مختلف جو ممالک تھے ان کی تباہی کی۔ 1973 میں کی جو جنگ میں اسرائیل نے جب امریکہ سے $800 ملین کی جو ہے اسلحہ مانگا تو ہنری کسنجر نے فلسطینیوں کو مارنے کے لیے $2 بلین کا اسلحہ دیا تھا۔ ہنری کسنجر کے حوالے سے کہ جب ویتنام کی جو لڑائی امریکہ ہاری تو اس کے بعد اسی کی ایک معاہدے میں، پیرس معاہدے میں بھی وہ موجود رہے۔ ہنری کسنجر چائنا کے ساتھ 70 کی دہائی میں چائنا کے ساتھ جب ان کی ملاقات کے لیے پاکستان نے ان کو جگہ دی، یہاں سے خفیہ ملاقات کے لیے پاکستان کے تھرو جب وہ چائنا گئے اور پاکستان نے اتنی بڑی جو ہے وہ ایک میٹنگ ارینج کروائی ان کی، جب وہ واپسی ان کی ہوتی ہے چائنا سے تو ہنری کسنجر کے ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات ہوتی ہے، جس میں وہ پاکستان کے لیے مختلف پیکجز کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو مختلف مراد دیں گے، اس کے بدلے میں آپ جو ہندوستان کے حوالے سے یا آپ جو ایٹمی ٹیکنالوجی کے اندر آپ جو جوہری توانائی بنا رہے ہو یا ایٹم بم کی آپ جس ٹیکنالوجی پہ آپ کام کر رہے ہیں اس کو بند کرنا ہوگا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑے منہ پھٹ اور اسٹریٹ فارورڈ جواب دیتے تھے۔ جس طرح سے آج کے دور میں عمران خان ہے، اس وقت ان کی بھی لہجہ ایسی ہوتا تھا، وہ اسٹریٹ فارورڈ کسی بھی سوال کا ریئیکشن دیتے۔ انہوں نے آگے سے جب ہنری کسنجر نے ان سے کہا کہ آپ اپنی ایٹمی جو پروگرام جوہری پروگرام اس کو روکیں تو ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ ہم کبھی نہیں روکیں گے۔ جس کے بعد اس نے جو ایک جملہ بولا کہ ہم آپ کو ایسی سزا دیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد کریں گے، اور وہی ہوا۔ اس کے بعد ضیاء الحق کے دور میں بھٹو کو غیر قانونی غیر آئینی طور پر اس کو سزائے موت دی گئی، لٹکایا گیا اس کو۔ یہ فوجی امریتوں کے دور کے اندر جتنی بھی جو غداریاں ہوئی اس میں ان لوگوں کا کردار رہا۔ ناظرین، ہنری کسنجر نے جن ممالک کے ساتھ ظلم و بربریت کی ان کی بہت بڑی لسٹ ہے۔ اگر آپ دیکھ لیں، انہوں نے ویتنام میں تباہی مچائی ہے، کمبوڈیا میں، انگولا، جنوبی افریقہ میں، بنگلہ دیش ہو، انڈینز ہو، پاکستانیز ہو، ایجپٹینز، سیرینز، چائنیز، جدھر بھی اس بندے کی اس دور حکومت نے ایک لمبے عرصے میں رہا ہے اور اس کی پالیسی بھی ایسی تھی کہ جو دنیا کے اوپر ظلم بربریت کرنا۔ ان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ جب فلسطین کا جو مسئلہ تھا، جو اسرائیل اور فلسطین کا ایشو تھا، اس میں ایک پہاڑ ہے، گولان کی پہاڑیوں کا بہت بڑا رول ہے۔ اگر گولان کی پہاڑیاں جو ہے وہ شام کے پاس ہوتی تھی، اسی ہنری کسنجر نے 1 مہینے میں 14 شام کی اس دور میں 1973-70s کے اندر جو بھی تھا، اس نے وہاں کے 14 دورے کیے 1 مہینے میں، اور اس کے بعد اس نے گولان کی جو پہاڑیاں ہیں اس کو اسرائیل کے حوالے کروا دی۔ اس کے بعد اس کے علاوہ جو مصر میں جو ہے مصر سے اسرائیل کو تسلیم کروانے کے حوالے سے جتنا بھی پریشر بلڈ کیا تھا وہ انہوں نے کہا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جتنے جو میزائل ہیں یا جتنے گولہ بارود انہوں نے دوسرے ممالک پر گرائے ہیں اور اس سے جتنی کیجویلٹیز ہوئیں یا لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں،
وہ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوئم سے زیادہ رہی ہیں. لیکن چونکہ آج یہ امریکہ کا شہری تھا اور امریکہ کے اسٹیٹ کے ایک مشینری تھا، تو اس لیے اس کے جتنے بھی قتل و غارت تھے وہ دنیا کے سامنے نہیں بتائے گئے. اگر ہینری کیسنجر ایک پڑھا لکھا اور آکسفورڈ کا پڑھا لکھا دہشت گرد تھا جس نے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو مارے اور مروائے گئے. ان کی پالیسیز ایسی تھی کہ وہ کرش کرنے کے حوالے سے وہ کہتے تھے کہ یا آپ ہمارے غلام رہو یا ہم آپ کو مار دیں گے. چونکہ ان کا تعلق امریکہ سے تھا اس لیے آج اس کو دنیا میں ہیرو کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. آج اس کے حوالے سے دنیا میں ہزاروں ویب سائٹ پہ جب ان کی فوتگی ہوئی تو پوری ویب سائٹس اس کی ایک خبر چلی کہ ہینری کیسنجر آج مر گیا. یہ ضرور ہے کہ امریکہ اور ان کی لابیز کے لیے تو اس نے بہت بڑا کردار ادا کیا، لیکن مظلوم اور محکوم دنیا میں اس نے بہت بڑی تباہی مچائی. اس کے سارے جتنے بھی یہ ہینری کیسنجر سے لے کر جتنے بھی آپ جو امریکن جو مافیاز ہیں، جو حکمران آتے ہیں، انہوں نے جن جن ممالک میں تباہی مچائی ہے اس میں ہمارا بھی کہیں نہ کہیں رول رہا ہے. جس طرح سے جناب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکانے میں جن لوگوں کا رول تھا وہ تو پاکستان فورسز تھے، وہ ضیاء الحق نے ہی تو کروایا تھا. جتنے ممالک کے اندر اس نے یہ جتنے بھی جو دوسرے ممالک کے لوگ کنسپریسیز کرتے ہیں وہاں پر لوگوں کے جو اس ممالک کو ان کی حکومتیں گراتے ہیں اور وہاں پر مختلف قسم کی اپنی مرضی کی حکومتیں لاتے ہیں، اس میں مقامی سہولت کار موجود ہوتے ہیں. پوری مسلم دنیا کے آج 57 ممالک ہیں اور کسی ایک کی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے مسئلے کے اوپر کوئی مشترکہ کوئی اپنا لائے عمل دے، کیونکہ ہم غلام ہیں اور غلام جتنے بھی زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ 57 کے بجائے 257 مسلم ممالک بھی ہو تو انہوں نے اسرائیل کا کچھ نہیں بگاڑنا. ایسے ہی دنیا کے اندر جو غلامی اور حکمرانوں کا جو نظام تھا وہ انہی لوگوں نے ایجاد کیا. ہینری کیسنجر تو آج چلا گیا دنیا سے، لیکن آنے والے وقتوں میں اس نے جتنے کرتوت اور جو اس کی وجہ سے دنیا کے اندر جتنی تباہی پھیلی ہے وہ ساری بتائی جائیں گی. یہ الگ بات ہے کہ دنیا کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، یہ سب اچھا کی باتیں کریں گے، لیکن تاریخ میں چیزیں چھپائی نہیں جاتی. ایک عرصے بعد وہ ساری چیزیں پبلک ہو جائیں گے اور سب کو پتہ لگے گا کہ کتنے ظلم بربریت کی انتہا کی. آج بھی تاریخ کے اوراق بھرے ہوئے ہیں کہ ہینری کیسنجر نے چائنا سے لے کر ویتنام تک کتنے لوگوں کو قتل عام کیا. یہ چیزیں بہرحال ہمیں تاریخ میں سیکھنے کو ملیں گے. انشاءاللہ اس پہ ہم مزید بات بھی کریں گے. آج یہ مختصر سا اس حوالے سے میں نے اپنا موقف رکھا. نیکسٹ ولاگ تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.